بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاشرتی اقدار کی 9ویں نشست کے ساتھ میں ہوں احمد نوید اور میں ہوں ایم زیب رضا۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے احترام متقابل پر۔ احترام انسانیت ہی معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے۔ جب تک انسان ایک دوسرے کا احترام کرتا ہے، ایک دوسرے کو عزت دیتا ہے، تب تک ایک مثالی معاشرہ قائم رہتا ہے۔ اسی حوالے سے ہم جانتے ہیں محترم ایم زیب رضا سے کہ وہ معاشرے میں موجود لوگوں کا عزت احترام یعنی احترام متقابل کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ سر بتائیے گا کہ احترام متقابل اس معاشرے میں کیوں ضروری ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ بہت شکریہ نوید صاحب۔ احترام متقابل بیسکلی ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ محبت، عزت اور قدر والا رشتہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ اس میں نہ کوئی عمر ہوتی ہے، صحیح۔ نہ کوئی نسب ہوتا ہے، بالکل۔ نہ کوئی مذہب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نہ کوئی رتبہ ہوتا ہے۔ تمام کا احترام جو ہوتا ہے وہ لازم ہوتا ہے۔ اور احترام جو ہے وہ اس لیے نہیں کیا جاتا، ہمیں نا سیکھنا ہوگا۔ ہمیں یہ جو ایک ہے نا لالچ کہ میرا احترام کیا جائے، میرا عزت وقار ہو، مجھے لوگ جانے، میری بات کریں، یہ جو ہم اپنے لیے خواہش کر رہے ہیں نا، یہ دوسروں کے لیے بھی یہ احترام متقابل ہے۔ آپ عزت دیں، عزت کریں، اس کے رتبے کی قدر کریں، اس کے وقار کی قدر کریں۔ یہ چیزیں ہٹ جائیں اس چیز سے کہ اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس کا نسب کیا ہے، اس کا مذہب کون سا ہے۔ احترام انسان کی بات کر رہا ہے۔ انسانیت کا جو مذہب ہے وہ احترام ہے۔ انسانیت کا مذہب جو ہے وہ احترام ہے۔ احترام ہے، امن ہے، محبت ہے، رواداری ہے۔ اب کیا ہے، یہی رواداری آپ دیکھیں، یہ رواداری آپ کو بازاروں میں ملے، یہی رواداری آپ کو اداروں میں ملے، یہی رواداری آپ تعلیمی اداروں میں سیکھیں اور سکھائیں، یہی رواداری یہی احترام متقابل آپ کو مساجد میں نظر آتا ہے۔ اب سب سے پہلے آپ دیکھیں تو مسجد ایک کمیونٹی گھر ہے۔ بالکل۔ اذان ہوتی ہے، بالکل، صدا لگتی ہے، ایسے ہی ہے، آؤ فلاح کے لیے، کیا فلاح، آؤ فلاح کے لیے۔ ہم فلاح ہی چاہ رہے ہیں نا زندگی میں، ہمیں فلاح ملے، ترقی ملے، خوشحالی ملے، آسانی ملے، آسائش ملے، ہم زندگی میں معتبر ہوں، ہمیں عزت ملے، ہمیں وقار ملے۔ ایسے ہی ہے۔ تو پھر اذان میں کیا کہا جا رہا ہے؟ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ جب ادھر بلایا جا رہا ہے تو وہاں پہ جا کے کوئی ڈیوائیڈ لگا ہوا ہے، ڈویژن لگا ہوا ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ فلاں ذات کو بندہ کھڑا ہوگا، یہاں پہ فلاں عمر کا بندہ کھڑا ہوگا، وہاں پہ یہ ظاہر بات ہے سارے ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہونے گے، اسی کو احترام متقابل کہیں گے۔ سب سے بڑی مثال ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، شیر بھی ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو احترام متقابل کی سب سے خوبصورت مثال آپ مسجد میں چلے جائیں، اسی طرح پھر دیگر ادیان میں چلے جائیں، چرچ میں چلے جائیں، مندر میں چلے جائیں، کلیسا میں چلے جائیں، ٹیمپل میں چلے جائیں۔ یعنی آپ کے کہنے کا مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ جو احترام ہے یہ کسی ذات کا تقاضا نہیں کرتا، یہ کسی نسب کا تقاضا نہیں کرتا، یہ کسی بھی مذہب کا تقاضا نہیں کرتا۔ کوئی کس عقیدے سے ہے، کوئی کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کس ذات سے تعلق رکھتا ہے، اس کا مذہبی سٹیٹس کیا ہے، اس کا عام روٹین والا سٹیٹس کیا ہے، زندگی عمومی زندگی کا سٹیٹس کیا ہے، کسی چیز کی قید نہیں ہے۔ احترام دراصل کوئی بھی جو انسان ہے اس کا احترام، انسانیت کا میں نے کہا ہے، آپ اس کو کہیں کہ انسانیت کا جو ایک نظام ہے وہ احترام متقابل ہے۔ کہ احترام انسانیت میں اگر چلے جائیں تو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے صدقے سے اللہ رب العزت نے یہ ساری کائنات بنائی، وہ تو جنازہ کسی مشرک کا گزر رہا ہے، کسی کافر کا گزر رہا ہے، نان بلیور کا گزر رہا ہے، تو وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو فلاں کافر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ انسان کی میت نہیں، اس سے بڑھ کر اور دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ احترام متقابل۔ یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تعلیمات ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ سوال ہے ہمارا۔ جس کو جس جگہ پہ جگہ ملی وہ وہیں پہ کھڑا ہوتا گیا اور اپنی عبادات اور اپنے مناجات وہ کر کے چلا گیا۔ اب دنیا میں جیسے میں نے عرض کی، بازار
دنیاوی معاملات ہیں. بازاروں میں آ جائیں, ایک دکاندار ہے, ایک گاہک ہے, ان کا آپس میں احترام ہے, لینے والے کا احترام ہے, دینے والے کا احترام ہے. آگے چلے جائیں, راستے میں جاتے ہوئے احترام ہے, ٹریفک کے دوران احترام ہے, پھر قوانین بنے ہوئے ہیں. اگر آپ ٹریفک رولز دیکھیں تو اب یہ بڑی ایک مزے کی بات ہے, یہ بھی احترام متقابل کے درمیان میرے ذہن میں آئی ہے, میں کہتا ہوں اپنے سامعین کے سامنے رکھ دوں کہ جب آپ ٹریفک میں جا رہے ہیں تو ایک چوک میں آپ چلے گئے ہیں, چوک میں چلے گئے ہیں, تو آپ جب گئے ہیں وہاں پہ اگر اشارہ نہیں ہے تو آپ سے جو رائٹ سائڈ والا بندہ ہے نا, پہلا حق اس کا ہے. آپ کی جو رائٹ سائڈ پہ ہے پہلے وہ گزرے گا, آپ جس کی رائٹ سائڈ پہ ہے وہ آپ کو جانے دے گا. اور یہ کیا ہے؟ احترام ہے. اور احترام کس کا ہے؟ دائیں ہاتھ والے کا, متقابل جو بالکل ساتھ ہیں. ابھی یہ بات ہے کہ ان جنرل ہم نے کر لی اس حوالے سے, تو یقیناً جب ہم مسلمین کا مسلمان, ہمارا ایک کسی ایک دین کے ساتھ رابطہ ہے, تعلق ہے, ہم اس کو مانتے ہیں, اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہیں, اس قانون کے مطابق, اس دستور کے مطابق گزارتے ہیں, تو اسلام جہاں ہر چیز کی تعلیم دیتا ہے, تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام وہاں پر ہمیں یہ احترام انسانیت کی بھی تعلیم دے رہا بے شک ایسے ہی اسلام ہمیں انسانیت کے احترام کی بھی تعلیم دے رہا ہوتا ہے. میں نے آپ کو ایک مثال سٹارٹنگ میں دے دی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازے کے لیے کھڑے ہو گئے, کس کا جنازہ تھا, کس کی میت تھی, اس سے کوئی سروکار نہیں. اور آپ نے بھی مثال ہمیں سمجھا دی, لوگوں کو بھی بتا دی کہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ احترام انسانیت تھا. اس کے علاوہ میں قرآنی آیات کے حوالے سے کچھ رپورٹ کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ ہماری سند کے طور پر ایک چیز چلی جائے. اس میں ایک واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے ذہن میں آ رہا ہے, تو میں بھی یہ شرف حاصل کرنا چاہوں گا, سامعین کے سامنے یہ رکھنا چاہوں گا. بے شک تو بہت سارے سنا ہوگا لوگوں نے کہ ایک جو نا وہ پاگل سی ایک مائی یا ایک بندہ تھا, وہ مسجد نبی کے باہر آیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما تھے, تو آپ نے بلایا اشارہ کر, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. تو صحابہ کرام نے منع کیا کہ یہ پاگل ہے, دیوانہ ہے, ویسے مجنون ہے, تو آپ نہ جائیے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھ کے تشریف لے گئے, اس کے پاس کھڑے رہے, دھوپ تھی, اس کی ساری باتیں سنی, سن کے کافی ٹائم وہاں پہ کھڑا ہو کے جب واپس آیا, تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ مجنون ہے, تو آپ اس کے ساتھ دھوپ میں کھڑے رہے. ہائے 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 ہائے, انسانیت کی محبت چیک کرو. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جس کو سنانے آیا تھا کیا میں بھی نہ سنوں؟ اللہ اللہ اللہ, اس نے مجھے سنانے کے لیے آیا تو میں بھی نہ سنوں. تو انسانیت کا جو احترام اور محبت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیرت سے یہ چیزیں ساری سب انسانوں. میں یہاں پر صرف چند چیزیں بتانا چاہ رہا ہوں قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں, تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت ہمیں کام آ سکے. چونکہ احترام جو ہے, احترام انسانیت, ہمارا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے, تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں جلدی سے ایک بات عرض کر دوں کہ احترام انسانیت جو ہمارا ٹاپک ہے, احترام متقابل جو ٹاپک ہے, اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے ہمیشہ کی طرح وہ اپنا گھر آتا ہے. اللہ اکبر, اپنا گھر آتا ہے. جب آپ اپنے والدین کا احترام نہیں کر رہے, اپنے بیوی بچوں کا احترام نہیں کر رہے, اپنے اڑوس پڑوس کا احترام نہیں کر رہے, تو آپ کا کسی دوسرے تیسری جگہ پہ جا کے احترام کرنا کسی زمرے میں نہیں آتا. بالکل ایسے, کیونکہ اللہ رب العزت نے والدین کے احترام کو, اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ محبت اور پیار کو اپنے ساتھ جوڑا ہے. ایسے ہی میں نے پہلے بھی ایک مثال دی تھی, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, کہ اللہ رب العزت نے اپنی صفت عطا کی ہے یہاں پر بھی, رب پالنے والا. ہاں جی, اور یہاں پہ پالنے والوں کا یہ کہا, پالنے والوں کی صفت عطا کی اللہ رب العزت نے. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے وبالوالدین احسانا, یہ بھی اگر قرآن مجید کی آیات کو ہم ڈال کے, زیادہ ٹائم نہیں ہے اس کے اوپر, اگر بات کرنا شروع کریں تو یہ کئی گھنٹوں کی ایک بحث ہے اس حوالے سے. وبالوالدین احسانا کا جہاں پہ ذکر کیا اللہ رب العزت نے, وہاں پر ساتھ ہی اپنی وحدانیت کا ذکر کیا, اللہ اپنی توحید کا ذکر کیا. فرمایا اتنی ہی اہم ہے جتنا تم مجھے ایک مانتے ہو, جتنا میں اہم ہوں, اتنا ہی اہم یہ ہے کہ تم اپنے والدین کی عزت کرو, والدین کے ساتھ احسان کرو. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم والدین کے ساتھ احسان نہیں کرتے. ناظرین, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں اپنے والدین کا, اپنے بہن بھائیوں کا, اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ نے اپنی بیوی کا, اپنے بچوں کا خیال کرنا ہے, ان کا احترام کرنا ہے. اگر آپ یہ نہیں کرتے تو یقیناً آپ کے لیے پریشانی کا سامنا
کرنا پڑے گا, آج نہیں تو کل یہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. وہ احترام انسانیت میں بات نہیں آتی اگر آپ اس طرح اللہ رب العزت کے احکامات کو جھٹلا دیتے ہیں اور والدین کی عزت اور احترام نہیں کرتے, بیوی بچوں کا خیال نہیں کرتے. اس کے علاوہ صرف ایک حدیث مبارکہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص اگر اپنے بڑوں کا احترام نہیں کرتا اور چھوٹوں کی عزت, چھوٹوں سے پر شفقت نہیں کرتا, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. فلیس منا, وہ ہم میں سے نہیں, شفقت نہیں کرتا. تو یہ صرف دو باتیں تھیں جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا دلیل کے طور پر. اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں احترام, بڑوں کا احترام کرنے کی, چھوٹوں پر شفقت کرنے کی, اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کا عزت اور احترام کرنے کی, اپنے کولیگز کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آنے کی اور عزت کے ساتھ پیش آنے کی, اور ایسا معاملہ کرنے جس میں خیر ہو. خیر الناس من ينفع الناس. بہت شکریہ ناظرین, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اپنا اور اس چینل کا ضرور خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.